سبیل سے درشا سکھائی ہیں روٹیاں تو پیا ہے پانی سبیل سے میں فقیر ہوں در شاہ کا میں فقیر ہوں در شاہ کا بڑا صاف میرا نصاب ہے یہ ہے کربلا یہاں سر جھکا یہاں سر جھکانا ثواب ہے درود پڑھ لیجیے محمد والا چار مصرے آپ کی سماعت ہو نظر اور اس کے بعد خطیب تشریف لا چکے ہیں دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا بغض حیدر کی نجاست ہے نجاست ایسی آب زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا آب زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا مطلب سو خطیب اہل بیت مبلغ اسلام جناب علامہ ابصار نبی صاحب سے رونق افروز پر ہو کر ذکر محمد والے محمد علیہ السلام بیان فرمائیں باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بارگاہ محمد والے محمد بلند تر صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صلوات محمد دوحہ کائنات بسر کے ذکر محمد والے محمد اس فرشیدہ کا بچھایا جانا اپنی بارگاہ علی میں قبول منظور فرمائے اور آپ تمام دوستان کو صدائے غم اہل بیت کے کوئی غم عطا نہ بابا سے بلند دور پڑھنے اہل بیت اجازت کی بات کر رہا ہے حضرت سامنے ہمارا عنوان آزمائش در قرآن یہ آج اس کے حوالے سے ہماری آخری نشست ہے جو مطالب گزشتہ 10 شبوں میں آپ دوستان کے گوش گزار کیے یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا گزارش یہ تھی کہ پروردگار عالم آزمائش کرتا یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی مومن یا کوئی قوم جب دعویٰ ایمان کرتی ہے تو وہ آیا اپنے دعویٰ ایمان میں سچی ہے یا دعویٰ ایمان میں سچی نہیں لہذا پروردگار آزمائش کرتا ہے اس کے لیے پروردگار نے واضح فرمایا کہ تمہیں ایسی آزماؤں گا جیسے پچھلوں کو آزمایا تھا تو ہم نے پچھلوں کے حوالے سے ایک ایسی قوم کی آزمائش کو دیکھا کہ جن کے معاملات بظاہر احادیث کی روشنی میں سب سے زیادہ ہم سے ملتے ہیں اور وہ ہے قوم بنی اسرائیل یہی وجہ ہے شاید کہ قرآن میں پروردگار نے کسی بھی اور قوم کی نسبت سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا یقیناً ان کے معاملات ہم سے ملتے ہوں گے ان کے ذکر میں ہمارے لیے کوئی تزکیہ ہوگا کوئی اذکار ہوگا اس لیے پروردگار ان کا ذکر دوہرا دیا ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے کس عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں لایا کتنے مشکل حالات تھے کتنی سنگینیاں تھیں
مگر ذات کردگار نے اپنا علی کل شیء قدیر ہونا دکھایا کہ وہ فرعون جو چاہتا ہے کہ زمین پہ حجت خدا نہ آئے، پروردگار اسی کی گود میں اپنے نمائندے کو پلوا دیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار اس کے اقتدار سے موسیٰ کو باہر لے کر جاتا ہے۔ جناب موسیٰ کو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس لے کر جاتا ہے، وہ مربی بنتے ہیں، جناب موسیٰ ان کے آگے تربیت حاصل کرتے ہیں، پھر ان کے پاس سے نکلتے ہیں اور آ کر فرعون سے ٹکراتے ہیں۔ فرعون میں اور جناب موسیٰ علیہ السلام میں ایک مقابلے کا انعقاد ہوتا ہے جس میں جناب موسیٰ علیہ السلام فتح حاصل کرتے ہیں، اور اس فتح کی صورت میں آپ کا پیغام مزید نشر ہوتا ہے۔ اجازت دیتے ہیں کہ میں گفتگو کو یہاں سے آگے بڑھوں۔ یہ گزشتہ شبوں جتنا بھی ذکر ہوا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آج انشاءاللہ کیونکہ آپ جانتے ہیں باہر قرآن میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت بڑا ہے، اگر کبھی زندگی نے موقع دیا تو اس سے آگے کی بھی جزئیات میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کروں گا۔ ابھی باہر کوشش کریں گے کسی موڑ کے اوپر ہم اس بات کو تمام کر سکیں۔ دوستان عزیز، وہ مقابلہ تمام ہوا تو فرعون کا آرڈر آ گیا، اقتل موسیٰ ان یخاف ان یبدل دینکم۔ اب ہم سورہ قصص سے باہر نکل رہے ہیں، اب سورہ شعراء میں، سورہ طٰہٰ میں مختلف جگہ پہ جناب موسیٰ کا جو ذکر آیا ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وقت مختصر ہے، آج معذرت شہر میں بہت زیادہ وقت نہ دے سکوں، مگر بعد انشاءاللہ کسی منطقی نتیجے کے اوپر بات تمام ہو۔ اس نے کہا موسیٰ کو قتل کر ان یخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے کہ تمہارا دین ہی نہ بدل دے۔ ایک بات تو طے ہو گئی، جن کے اپنے دین میں حجت اور دلیل نہیں ہوتی وہی قتل پر آتے ہیں۔ فرعونوں کا یہ ہتھیار ہے، عقل و منطق اور دلیل نہ ہو تو قتل کر دو۔ یہ فرعونیت مزاج ہونا، یہ فرعون پن ہونا تو یہ چاہیے کہ موسیٰ کا علمی مقابلہ کیا جائے، موسیٰ کے ساتھ منطق کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ کیا بات ہوئی ہے ایسے دین کے اندر جس میں اتنی جان ہی نہ ہو کہ وہ اپنا دفاع کر سکے، اور جب دفاع نہ کر سکے تو قتل کے اوپر اترا۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے کردار دکھایا مومن آل فرعون کا، وہ ایک بڑا خوبصورت چیپٹر ہے مگر اس میں جانا ہمارے لیے ممکن ہے۔ بہرحال مومن آل فرعون نے آگے بڑھ کے وہ قتل کا اقدام تو رکوا دیا۔ اب پروردگار عالم نے چاہا کہ ذرا فرعون اور اس کی قوم کو انصار کرے، تو اللہ نے ان پہ 3 قسم کے عذاب بھیجے۔ یہ بڑی سننے کی بات ہے، بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ 3 قسم کے عذاب آئے قوم فرعون کے اوپر۔ سب سے پہلے حشرات الارض کا عذاب، یعنی ٹڈیاں جنہیں ہم کہتے ہیں ہر جگہ۔ اب آپ نے دیکھے کہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ 2 قومیں، ایک فرعون کی قوم ہے، ایک موسیٰ کی قوم ہے۔ انسان نے ہمیشہ جو اپنی آبادیاں بنائی ہیں وہ پانی کے ارد گرد بنائی ہیں۔ تہذیب انسانی ہمیشہ ایسی گئی ہے کیونکہ پانی حیات ہے، پانی زندگی ہے، تو انسان نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ وہ پانی کے اوپر رہے۔ تو یہ پانی کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی قوم بسا رکھی تھی، اور پیچھے بنجر اور ویران جگہ پہ قوم بنی اسرائیل کو پھینک رکھا ہے۔ اللہ نے تینوں کو عذاب دیے جو پانی سے ہی آئے۔ پہلے ٹڈیوں کا عذاب آیا، اس کے بعد خون کا عذاب آیا، ہر برتن میں پانی لہو ہو جاتا تھا، ہر جگہ پانی لہو میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد اللہ مینڈکوں کا عذاب لے آیا، کوئی کھانے کا برتن، کوئی پینے کا برتن، ہر شے میں مینڈک ہوتے تھے۔ یعنی پہلا ٹڈیوں کا عذاب آیا، دوسرا ان کے اوپر لہو ہونے کا عذاب آیا، تیسرا مینڈکوں کا عذاب آیا۔ جب بھی ان پر عذاب آیا، دوستان جا کر پڑھیے قرآن، ہر مرتبہ قوم فرعون کے پاس گئی کہ ہمیں نجات دلا، اور فرعون در موسیٰ پر آ گئے کہ سرکار آپ ہماری مشکل کشائی فرمائیں۔ اب لطف لینا تو آپ کا کام ہے، میرا تو کام صرف نقطے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ قوم ہمیشہ فرعون کے پاس پہنچی، فرعون ہمیشہ موسیٰ کے پاس۔ یا موسیٰ ادعو لنا ربک، موسیٰ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں ہماری۔ توجہ ہے جی، قوم فرعون کے پاس، فرعون موسیٰ کے پاس۔ لنؤمنن لک، ہم آپ پر ایمان لے آئیں، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے، آپ ہماری مشکل کشائی کریں۔ حضور 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، فرعون ہر دفعہ دروازے موسیٰ پر آیا۔ موسیٰ نے کبھی اسے ریجیکٹ نہیں کیا۔ رات پہنچے تو میرا ساتھ دیجیے۔ موسیٰ نے کبھی اسے دھتکارا نہیں، موسیٰ نے ہمیشہ اس کی مشکل کشائی کی۔
دوست میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ کی توجہ دیکھوں گا اور باقی ماندہ جو تھوڑا بہت ٹائم ہے میں اس پہ ہی اندازہ کروں گا کہ آپ کی کتنی توجہات ہے۔ میں نے تفاسیر کو ایسے بھی پڑھا ہے دوست، ایسے بھی پڑھا ہے، الٹا کر کے بھی پڑھا ہے۔ کسی نے تو لکھا ہو موسیٰ اور فرعون کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ بات پہنچیے دوستان عزیز، پتہ لگا اگر وقت کا فرعون مشکل کشائی کروانے کے لیے وقت کے حجت خدا کے دروازے پر آئے اور وقت کا حجت خدا اس کی مشکل کشائی کرے تو یہ یاری کی دلیل نہیں ہوتی، کل کا مشکل کشا ہونے کی دلیل۔ ہر دفعہ حضور ایک دفعہ انکار نہیں کیا، ہمیشہ مشکل کشائی کی۔ اس کا مطلب ہے جو مشکل کشا ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا دروازے پر آیا کون ہے، وہ ہے ہی کل کا مشکل کشا، اس نے تو کرنی ہے، اس سے کوئی تعلقات اچھے ثابت نہیں ہو جاتے۔ دوستان تین عذاب ہے شاعر کے نشر مارے۔ اب اس کے بعد پروردگار نے اسٹریٹجی بنائی، پوری توجہ، میں اپنے پورے 10 دن کی مجالس کے نچوڑ کی جانب آ رہا ہوں۔ پروردگار نے فرمایا او حینا الی موسیٰ و اخیہ، ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی جانب وحی کیا وحی کی؟ 3 احکامات دی، مختصر کر وَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلہ قرار دو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کردار اپناؤ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو بشارت دو۔ یہ 3 کام کوئی قوم یہ سمجھ جائے اس کے مقدر بات ہے، نہ سمجھے ذلت جائے۔ سب سے پہلے پروردگار نے فرمایا ہم نے وہی پورا سینیریو، پورا منظر آپ کے سامنے ہے۔ فرعون اوپر بیٹھا ہے، استحصال کر رہا ہے، مظلوم قوم ہے، مظلوم قوم کو فرعون کے خلاف فتح دلانی ہے، یا اللہ معجزے سے کر دے۔ باہر والے دوست اندر آ سکتے ہیں، بہت جگہ موجود ہے، درود پڑھتے ہوئے اندر تشریف لے آئے۔ اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ ذرا غور فرمائیے، یا اللہ تو نے ڈبونا ہی ہے نا، بارش بھیج ڈبو دو، آگ جلا دے، چنگھاڑ ہو سب مر جائیں، زمین ٹوٹے بیچ میں چلے جائیں، نہیں، اگر موضوع سے تبدیلی لانی ہونا خدا نے تو یہ خدا کا سٹائل ہی نہیں، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ قوموں کی ظرفیت کو بدلتا ہے۔ مظلوم قوم کو اس نے اٹھانا ہونا تو پہلے وہ اس کی ظرفیت میں تبدیلی لاتا ہے۔ جب تک قوم خود اس قابل نہ ہو کہ اس کے حالات بدلے جائیں، خدا بھی نہیں ٹینشن لیتا۔ خدا نے یہ 3 باتیں سمجھ گئے، مقدر سمجھ گئے۔ سب سے پہلے فرمایا وَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قِبْلَةً، ہارون اور موسیٰ اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ۔ دوسری بات پروردگار نے فرمائی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ظاہر میں اس کا نماز معنی کیا جاتا ہے اقیموا الصلاۃ، یعنی ایک ایسا کردار جو ہر وقت اطاعت الہی میں ڈھلا ہوا ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو بشارت دے۔ سب سے پہلے کہا وہ قوم ہی کیسی جس کا مرکز ہی کوئی نہ ہو، پہلے مرکز بنا۔ اللہ نے سینس دی قوم کو کہ مرکزیت کے ساتھ وابستہ ہونا کتنا ضروری ہے۔ توجہ ہے جو قوم مرکزیت کی سینس نہ رکھے وہ اصل میں لفظ قوم کی بھی مستحق نہیں ہوتی۔ توجہ ہے وہ انسانوں کا ایسا بے ہنگم جھنگٹا ہوتا ہے کہ جس کو ریوڑ کی طرح کسی بھی وقت ادھر سے ادھر لے جایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے اللہ نے کہا قوم بنو، قوم مرکز بناؤ۔ یہاں جتنے دوستان بیٹھے ہیں والدہ فکر افراد ہیں، صاحبان ہوش ہیں، صاحبان فکر ہیں اور ارباب دانش ہیں، اصحاب بینش ہیں، مجھے ایمان سے بتائیے گا اگر میں ابھی آپ سے پوچھوں ہماری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک اور وہاں سے لے کے وہاں تک، ابھی کتنے دوست کہہ دیں گے ہمارے پاس نا اصل میں لیڈرشپ کا بڑا مسئلہ ہے، ہمیں صحیح لیڈر نہیں ملا، ہمارے پاس لیڈر کا بڑا پرابلم ہے، کیونکہ میں نے دوستان سے زیادہ یہی شکوہ سنا۔ اچھا میں ایک جملہ بدل کے عرض کرتا ہوں، اب آپ نے بول کے بتانا، خاموش نہیں رہنا، کنفرم بات ہے خاموش نہیں رہنا۔ جتنے لیڈر الحمدللہ ہماری قوم میں ہیں، کسی قوم میں نہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں ابھی کسی سے پوچھیں کہ مسئلہ کیا، وہ کہے گا لیڈر نہیں، اور ابھی اگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جتنے لیڈر ہمارے پاس، آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں، ماشاءاللہ لیڈروں کی تو کمی کوئی نہیں۔ سب سے زیادہ تو یہ باہر مجلس ہے، ممبر ہے اور مجلس اعضاء کا ماحول ہے، میں کہیں بیٹھک میں بیٹھا ہوتا تو شاید میں کوئی دوسرے الفاظ استعمال کرتا۔ سب سے زیادہ چلے میں ایک لفظ بہت بھی اگر میں
تقاضۂ منبر کو بھی مد نظر رکھوں، تقدس کو خارش کا لفظ استعمال کروں. توجہ ہے جتنی لیڈرشپ کی خارش ہماری قوم، اسی میں کیا ہوگی دوستوں؟ پرابلم لیڈرشپ کی نہیں، پرابلم ہمارے جذبہ اطاعت کی ہے. ہر شخص چاہتا ہے جہاں میں کھڑا ہوں میرے پیچھے سے ہی لائن بنے، میں کبھی کسی کے پیچھے نہ چلوں. یہ ایک قضا خانہ کی حدود سے خارج شروع ہوتی ہے، یہ پھر اوپر تک چلتی ہے. خدا کرے میری بات پہنچ رہی ہے. نہیں تو آپ کے اندر رائج بہت سارے ٹپکل الفاظ ہیں جو میں بول سکتا ہوں، میں بولنا چاہتا نہیں کیونکہ ان سے ہم ایک دوسرے کو مخاطب بھی کرتے ہیں. توجہ ہے تو یہ نہ ہو کسی کو مخاطب کیا جاتا اور وہ دوست مجھ سے ناراض ہو. بات یہ ہے کہ دوستان عزیز یاد رکھیں، جس قوم میں یہ خارش پڑ جائے نا دماغ میں کہ میں ہی ہوں، میرا یہ انداز ہے، میری فکر ہے، جس نے چلنا میرے پیچھے چلے، میں تو نہیں کسی کے پیچھے. یاد رکھیں آپ کو خدا نے بہت سارے اعلیٰ کردار عطا کیے ہیں. مسئلہ لیڈرشپ کا نہیں، مسئلہ ہمارے جذبہ اطاعت کا ہے. ابھی میں پوچھوں لیڈرشپ کے خصائص کیا ہیں، ابھی کوئی کہے گا اس میں یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا از اکول ٹو معصوم وقت. توجہ ہے، یاد رکھیں حجت خدا پردے میں ہی. توجہ ہے، خدا کی مرضی ہے کب تک پردے میں رہنا ہے. لہٰذا جو لیڈر ہوگا نا وہ کہیں نہ کہیں انسان ہی ہوگا، وہ بیچارہ بھی مومن ہی ہوگا، وہ بھی آپ میں اور مجھ میں ہی رہتا ہوگا، وہ بھی آپ میں اور مجھ میں سے نکل کے گیا ہوگا. تو ہو سکتا ہے اسے وہ پرفیکشن حاصل نہ ہو جو آپ کے ذہن میں ہے. توجہ ہے جی. تو حجت خدا تو 12 ہی ہیں، 13واں خدا نے دینا کوئی نہیں، وہ تو 14 ہی ہے، 15واں آنا کوئی نہیں، 13واں امام آنا کوئی نہیں. تو اس کا مطلب ہے جو بھی ہوگا وہ بیچارہ انسان ہی ہوگا. من حیث الانسان کچھ کے فیصلے ایسے ہو سکتے ہیں جن سے آپ اتفاق نہ کریں، کوئی بات ایسی بھی ہو سکتی ہے جو آپ کی اور میری دانست میں درست نہ ہو، مگر اس کا مطلب نہیں یہ نہیں ہے کہ وہ لیڈرشپ کے سٹیٹس پر نہیں رہ سکتے. تو وہ جو ہے دوستان نے مسئلہ ہے جذبہ اطاعت کا. ہم کسی کے پیچھے چلنے کو تیار ہی نہیں. کیوں نہیں چلنے کو تیار؟ قومیں ایسے ہی نہیں یہ رخ اپناتی، قوموں کے حشر ہی یہ کیے جاتے ہیں. قوموں میں اتنی فیک لیڈرشپس بنا کر دی جاتی ہیں تاکہ وہ اس قابل ہی نہ رہیں، ان کا جذبہ اطاعت پہلے فنا کر دیا. بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں دوست؟ واہ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، سب سے پہلے مرکز بناؤ. یاد رکھیے اللہ نے جیسے آپ کو عطا کیا نا کسی کو عطا ہی نہیں کیا. خدا کی قسم سارا زمانہ بھی مل کے سامنے آ جائے نا تو وہ ڈٹ جاتے ہیں. اور یہ وہ خوش قسمت نسل ہے جس نے شام اور عراق میں وہ منظر بھی دیکھے. توجہ ہے کہ میں میری اوقات کیا ہے، ایک ذاکر ایک خطیب میں اٹھ کر کہہ دوں جناب وہ کون کیسے کس لیے کس طرح، میرے نام آنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. من حیث القوم میری ذات کو نقصان پہنچے گا، میرے سننے والوں کو نقصان پہنچے گا، مجھے فالو کرنے والوں کو نقصان پہنچے گا. ان کی صحت پر رتی پر فرق نہیں. کیوں؟ کوئی کہاں کسی تھڑے پہ بیٹھ کے، کسی صوفے پہ بیٹھ کے، کسی ممبر پہ بیٹھ کے لاکھ ان کا انکار کرے. دنیا سے جا کر پوچھیں آپ کا لیڈر کون ہے، پوری دنیا بتائے گی کہ ان کا لیڈر کون ہے. جو ہے دوستان عزیز تھوڑی سی سینس حاصل کیجیے مرکزیت کی. آپ کو اختلاف ہوگا رکھے جیب میں، کوئی مسئلہ نہیں. جب معصوم آئیں گے ان سے شکوہ کر دیجیے گا، خدا کے آگے جا کے شکوہ کیجیے گا. مگر یہاں من حیث القوم ایک قوم، یاد رکھیے بدقسمت ہے وہ ریوڑ ہیں، وہ قوم ہی نہیں ہے جن کا کوئی لیڈر نہ ہو. اللہ نے آپ کو صاحبان تقویٰ لیڈر عطا کیے ہیں. آپ کی قوم کے جو لیڈر ہیں پوری دنیا میں مشخص ہے. اگر آپ کو نہیں پتا یہ آپ کی سینس کا پرابلم ہے، آپ کے شعور کا مسئلہ ہے. نہیں تو ساری دنیا جانتی ہے جو آپ کے لیڈر ہیں ویسے کسی قوم کو نصیب ہی نہیں. ساری دنیا کے لیڈر کبھی ڈالرز پہ سجدے کرنے والے، کبھی وقت کے فرعونوں کو سجدے کرنے والے، اور آپ کے وہ ہیں کہ اگر آج بھی 1400 سال بعد بھی کوئی گھر میں امام علی مقام کی طرف آنکھیں اٹھائے تو وہ ریڈ لائن قرار دے دیتے ہیں. پھر پوری دنیا بھی مل کے آ جائے تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ دروازے تک بھی پہنچ. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. کردار بھی لیڈر تو خیر الگ معاملہ ہے. ہر انڈیویجول کو، ہر فرد واحد کو خود بھی صاحب کردار ہونا چاہیے. یاد رکھیں ایک بات، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میری فلائٹ ہے دوستان عزیز، اس لیے مجھے جلدی جانا ہے. میں زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ آپ کو مزید جانا دوں گا، مگر میں کوئی نتیجہ دے کر جاؤں گا، یوں ہی وقت نہیں آپ کا ضائع کروں گا. اس بات کو مد نظر رکھنا دوستان عزیز، اس بات کو پوری طرح اس بات کو محسوس کیجیے. باقی الصلاۃ کردار اپناؤ. کیوں؟ یاد رکھ ایک ہی جملہ، صاحبان فہم بیٹھے بات پہنچ جانی چاہیے. جو انسان اپنے اندر انقلاب نہیں نہ لا سکتا وہ کسی معصوم کے ساتھ مل کر باہر بھی انقلاب نہیں لا.
جس میں اتنی غیرت ایمانی نہیں ہے کہ وہ اپنے کردار کو دیکھ کے اپنی غلطی درست کر سکے، وہ کہاں دنیا کی جا کے غلطیاں درست کرواتے ہیں اس طرح تو جو ہے جی وبشر المومنین، انہیں بشارت بھی دیجیے۔ کیوں؟ ڈری ہوئی سہمی ہوئی قومیں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اسے خوف کسی قوم کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ جس قوم کے اندر خوف ہو، ڈر ہو، مایوسی ہو، وہ قوم کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ زیادہ سے زیادہ تھڑوں پہ بیٹھ کے سگریٹ جھاڑ کے یہی کہہ سکتے ہیں بس جی ادھر تو یہی ہوتا ہے، ادھر تو یہی ہونا ہے۔ کبھی بھی نہیں ایسا ہونا۔ امید رکھیے، امید جس نے کھو دی ذات توحید پر اس نے ایمان کھو دیا۔ توجہ ہے دوستان عزیز، ہر لمحے بہتری آ سکتی ہے، قومیں جتنی مرضی بدتر حالت میں ہوں، مگر یاد رکھیں جب خدا اٹھاتا ہے نا تو فرعون کی گود میں موسیٰ پلوا دیتا ہے۔ توجہ ہے اللہ کل شیء قدیر کی ذات پر اعتماد رکھیں۔ وقت کے فرعونوں کے اور ان کے اقتداروں کو نہ مد نظر رکھیں، لعنت بھیجیں ان پہ۔ آپ کو ذات توحید پر اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ تین کام کروائے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ بِالْأَسْرَارِ بِعِبَادِنَا انکم متبعون، پھر ہم نے وحی کی موسیٰ کی جانب، موسیٰ اپنی قوم کو لے اٹھو۔ البتہ یہ یاد رکھو تمہیں فالو کیا جائے گا، تمہارے پیچھے فرعون آئے گا۔ اکٹھے تھے نا، مرکز سے جڑ چکے تھے، ان میں مرکزیت قائم۔ پتہ ہے مرکز کا فائدہ کیا ہوا؟ جیسے ہی لیڈر نے کہا نا چلو، سارے اکٹھے ہو کے چل پڑے۔ توجہ ہے جی، فائدہ ہوا کہ نہیں اکٹھے ہونے؟ یہ نہیں ہے کہا چلو، ہم نے کہا جی ہم ادھر گئے اور ہم تو ادھر گئے اور ہم تو ادھر گئے، نہیں، اکٹھے چل پڑے۔ پھر ان کو تو سمجھ نہیں آئی یہ ہوا کیا ہے، یہ قوم ایک دم ایک کیسے ہو گئی، یہ متحد کیسے ہو گئی؟ کیونکہ اس نے تو اس میں تفرقے پھیلا رکھے تھے، اس نے تو بیچ میں فساد پھیلا رکھے تھے، اسے سمجھ ہی نہیں آئی یہ موسیٰ نے کیا گیا۔ اس کو جتنی دیر میں اس نے اپنی فوج اکٹھی کی، موسیٰ لے کے نکل گئے، پیچھے پڑے دوڑے، آگے پیچھے آئے، عجب ماحول بن گیا۔ آگے دریا ہے، رکنا پڑ گیا، پیچھے دیکھا قوم فرعون آ گئی۔ توجہ ہے جی، فرعون کا لشکر 5 لاکھ روایت میں کم از کم 5 لاکھ کا لشکر فرعون اکٹھا کر کے لائے۔ آگے دریا، پیچھے لشکر۔ قال اصحاب موسیٰ، لطف آئے گا قرآن کا، دیکھیں قرآن بھی کیسے لطف لیتا ہے۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے صحابہ کہنے لگے انا لمدرکون۔ اب انا لمدرکون کے جا کے ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر اجازت ہے میں اپنی مرضی کا کروں اور ہو بھی درست۔ اصحاب موسیٰ کہنے لگے سرکار آپ نے مروا دیا۔ توجہ ہے دوستان، عالم دین بیٹھے آپ ان سے ترجمہ کروا سکتے ہیں، بہترین ادبیات کے ماہر ہیں، یہ آپ کو ترجمہ کر دیں گے انا لمدرکون، سرکار مروا دیا۔ قال قل ان اللہ معی ربی سیہدین، آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ توجہ ہے دوستان، آپ کو حیرت نہیں ہوئی ایک لکڑی کو اجدر بنتا دیکھ کے جو موسیٰ ڈر گیا تھا، آج 5 لاکھ لشکر دیکھ کر بھی نہیں ڈرا۔ وہاں ڈرنا ہدایت تھا، یہاں ڈرنا ڈرپوک ہونے کی دلیل ہوتی، خوفزدہ ہونے کی دلیل ہوتی، ذات توحید پہ بے اعتمادی ہوتی۔ یاد رکھیں خطرہ دیکھ کر رو پڑنا بزدل ہونے کی، بے ایمان ہونے کی دلیل ہے، اور سو جانا صاحب ایمان ہونے کی۔ کمال دیکھیں، 5 لاکھ لشکر پیچھے چڑھا ہے، آگے حضور اب معاملہ ہے کہ موت تو پھر موت ہے، موت دیکھ کے تو بہت سو کو بہت کچھ بھول جاتا ہے، لہٰذا پروردگار نے فرمایا قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے صحابہ کہنے لگے سرکار مروا دو۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، ہوا کیا؟ حضور پیچھے لشکر چڑھا ہے، پروردگار نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ نظر پہ عصاک البحر، ایسا کرو کہ سمندر کے اوپر، دریا کے اوپر اپنی لکڑی کا اپنا عصا مارو۔ آپ نے جیسے ہی عصا مارا، سبحان پروردگار عالم نے ایک دم سے ایک راستہ پیدا کیا، پانی کی پانی رک گیا، 2 طرف بیچ میں خشک راستہ بنا، یہ سمجھ لیں 2 بڑے بڑے ایکویریم بن گئے، پانی رک گیا، بیچ میں خشک راستہ۔ جناب موسیٰ نے کہا آج پروردگار نے ہماری نصرت کی، یہ کہہ کے موسیٰ نے اپنا گھوڑا بیچ میں دوڑا دیا۔ اب دیکھ رہا ہوں میں اکیلے ہی جا رہا ہوں، قوم وہیں کی وہیں کھڑی۔ دوست پوری توجہ، آ گیا میں آپ کو لے کر جہاں مجھے 10 مجلسوں میں آپ کو لے کر آنا تھا، آپ میرے پیچھے تھے، میرا پہلے دن سے مقصد یہیں تک لانا تھا، جہاں میں آپ کو لے آیا ہوں بس یہاں سمجھیے گا۔ موسیٰ تنہا پانی، قوم وہیں کھڑی۔ آپ نے ہم کو پوچھا کیا آؤ، میں سرکار ایسے ہی ہیں کیا ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں؟ وہ کہنے لگے حضور ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں، ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں، یہ تو وہ ہوتے ہیں
یہ تو یوں ہوتے ہیں، یہ تو ویسے، مطلب پتہ چلا وہ جو بظاہر ایک قوم دکھ رہی تھی وہ 12 ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے. اور فرمایا آپ نے میری بات نہیں، تھوڑا سا اس پہ روکیے گا، میرے پاس بہت وقت کم ہے، پھر بھی میں روکنا چاہوں گا. کمال یہ دیکھیے، وہ جو لگ رہا تھا کہ ایک قوم ہے وہ تو آپس میں ڈیوائڈ تھے. انہوں نے کہا سرکار ہم ان کے ساتھ نہیں جاتے، ہم ان کے ساتھ نہیں جاتے. چلے میں تھوڑا سا کھول کے بات کرتا ہوں. یہ نماز صحیح نہیں پڑھتے، یہ تقلید کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ مومن ہے، یہ منافق ہے. کمال یہ دیکھیے، وہ جو ایک بظاہر دکھ رہے تھے پتہ چلا انہوں نے تو اتنے فساد پڑے ہوئے ہیں، وہ تو بظاہر قوم ہی ایک نہیں. تو وہ جو فرما رہے ہیں دوستان، اب ذرا دوبارہ سمجھے گی کتنا بدقسمت منظر ہے. مولا ایک ہے، آگے منزل ایک ہے، راستہ ایک ہے، قوم بٹی ہوئی نہیں. آپ نے بھی غور نہیں کی، میں دوبارہ کی. مولا ایک ہے، منزل ایک ہے، راستہ ایک ہے، اور جو پیچھے مارنے آ رہا ہے نا اسے اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ ان کا آپس میں کیا معاملہ. دوبارہ نہیں بات کو سمجھنا چاہیے، وقت میں مختصر ہے مگر یہیں کے لیے تو محنت کی تھی. مولا ایک ہے، منزل ایک ہے، راستہ ایک ہے. قوم کو بھی ایک ہونا چاہیے، قوم بٹی ہوئی، مگر وہ جو پیچھے مارنے آ رہا ہے نا اسے اس سے غرض نہیں ہے یہ عبادتیں کیسے کرتے ہیں، ان کے نظریات آپس میں کیا ہیں، ان میں سے کون سا کس گروپ کو سپورٹ کرتا ہے. سادی سی بات کروں گا، صاحبان فہم کو سمجھ جانا چاہیے. وہ جو پیچھے آ رہے ہیں نا انہیں سے غرض ہی نہیں ہے، انہوں نے شناختی کارڈ دیکھنا ہے اور مار دیں. اللہ کرے میری بات پہنچے. ذرا سمجھیے معاملہ خراب ہے کہ نہیں؟ معاملہ اس سے بھی حضور زیادہ خراب ہے. یہ تو بظاہر دکھ رہا ہے، ابھی معاملہ اور خراب ہے. موسیٰ نے کہا اچھا، پروردگار نے فرمایا موسیٰ فی الحال تو وقت گزار، پیچھے فرعون آ گئے. جناب موسیٰ نے 12 دفعہ مار دیا. ایسا ان کا بھی کیا جاتا تھا، ان کو کون سے دم درود کر لیتے. ایک دفعہ مارا تھا، ایک راستہ مارا، 12 دفعہ مارا، 12 راستہ. چھوڑو بھائی جاؤ، آ جاؤ. پھر موسیٰ آگے چلے گئے، کہا وہ وہیں کے وہیں رکے. اور میں آپ کیا پرابلم ہے، اب کیوں نہیں آ رہے؟ میں نے کہا ایسے تھوڑی آتے ہیں، یہ ہمارے راستے جدا، ان میں کھڑکیاں بھی بناؤ. ہم نے انہیں دیکھا جی، ہم نے انہیں بھی دیکھا. بھائی سبحان اللہ، مولا ایک تھا، منزل ایک تھی، مارنے والوں کی نظر میں بھی سباب ایک تھے. آپ نے خام خواہ راستے جدا کیے. اب کر لیے نا تو چپ کر کے اپنے اپنے راستے پہ چلو. پر پروردگار نے بتایا جس قوم کی ذہن میں خباثت گاڑا ہے نا وہ صرف آپس میں بٹتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کی جان کو بھی آتے. اللہ کرے میری بات پہنچ رہی ہو جو میں آپ کو پتہ ہے نا میں موسیٰ کی باتیں کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے نا میں فرعون کی باتیں کر رہا ہوں. ویسے آپ نے ابھی تک جتنا اس قوم کو سنا آپ کو تعجب نہیں اس قوم پر، کتنی بیوقوف قوم تھی. ٹھیک ہے نہیں، اتنی ہلکی تھی. توجہ ہے، بنی اسرائیل کتنی بیوقوف قوم تھی. بھائی مولا ایک تھا، منزل ایک تھی، راستہ ایک تھا. اچھا کمال دیکھیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھے مگر مولا کی نظر میں بھی اسی کے تھے اور دشمن کی نظر میں بھی مولا کے تھے. اگر میری بات پہنچی توجہ ہے، کاش وہ اپنی اینکیں اتار کے دشمن کی اینک سے ہی ایک دوسرے کو دیکھتے تو ایک لگتے. تھے نا بنی اسرائیلی بیوقوف، اتنی ہلکی چیز کیوں؟ اب اس سے زیادہ میں ان کی کیا بیوقوفی آپ کو بتاؤں دوست. اب میں اس سے زیادہ کیا کلاسک بیوقوفی دکھاؤں کہ دیکھو وہ جو پیچھے چڑھ آئے انہوں نے تو مار ہی دے، انہیں اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ ان کے آپسی مسائل ہیں، انہیں تو اس سے غرض ہی نہیں ہے. ان کی نظر میں ان کی شناخت صرف ایک ہے، یہ موسوی ہے. توجہ ہے. اور مولا کسے ڈینائی کر رہا ہے؟ مولا کی تو وہ ساری قوم ہے، مولا کی شفقت تو سب پر ہے. توجہ ہے.
مگر کمال دیکھیں انہیں ایک دوسرے سے مسئلہ ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ لے کر اٹھ اپنی قوم کو. اللہ کی نظر میں بھی اس کی قوم تھی, موسیٰ بھی ان کا تھا, وہ سارے موسیٰ کے کلمہ پڑھتے تھے. مگر کمال دیکھیے آپس میں بڑھے تھے بیوقوف کے نہیں. سبحان توجہ ہے. جو قوم ایسی حرکت کرے وہ بہت ہی بیوقوف ہے. اگر وہ اپنے آپ کو جینیس سمجھتی رہے نا, یہ مزید جہان ہے. اگر وہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے قابل قوم سمجھے, یہ مزید جہان ہے. میں بنی اسرائیل کی باتیں کر رہا ہوں دوستوں, توجہ ہے جی. سوائے بنی اسرائیل کے کوئی میرے سے ناراض نہ ہو, اور جو مجھ سے ناراض ہوگا وہ پکا بنی اسرائیل ہی ہوگا. توجہ ہے جی. اب آپ ذرا خود محسوس کریں دوستان. دیکھیں پروردگار نے کیا فرمایا, میں تمہیں ایسے آزماؤں گا جیسے میں نے بچھڑوں کو آزمایا. توجہ ہے. اللہ کو کوئی شوق نہیں ہمیں وہ ہزاروں سال پیچھے گزری ہوئی قوم کا بتائے کہ وہ کس قسم کی بیوقوفیاں کرتے تھے, کس قسم کی جہالتیں کرتے تھے. یاد رکھیں پروردگار ماضی کے آئینے میں حال سمجھاتا ہے. توجہ ہے جی. جناب موسیٰ علیہ السلام پھر بھی مانتے چلے. یہ ادھر سے پار ہوئے, پروردگار نے فرمایا وَأَنجَيْنَا أَصْحَابَ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ. ادھر سے آخری فرد قوم موسیٰ کا پار ہوا, وہاں سے آخری فرد قوم فرعون کا داخل ہوا. اللہ نے پانی برابر کر دیا. ہم نے نجات دے دی موسیٰ کو اور ہر وہ جو موسیٰ کے ساتھ انجینا موسیٰ ومن معه. یہاں اس نے یہ نہیں کہا بنی اسرائیل, اس نے کہا ہم نے نجات دی موسیٰ کو. وانجینا موسیٰ ومن معه, موسیٰ اور ہر وہ جو موسیٰ کے ساتھ. اس کا مطلب ہے من حیث القوم, ہر شخص نے مولا کے ساتھ ہونا ہے. کسی کو میری اطاعت کی ضرورت نہیں, مجھے کسی کی اطاعت کی ضرورت نہیں. توجہ ہے جی. نہ مجھے آپ سے سند ایمان چاہیے, رکھے اپنی جیب. نہ میں کسی کو سند ایمان بانٹنے آیا ہوں, آپ جانے آپ کا مولا جانے. ایک دوسرے کی جان کو آنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا راستہ ٹھیک ہے, آپ کی فکر ٹھیک ہے, آپ کا ماحول ٹھیک ہے, اپنے مولا کو راضی کرو. توجہ ہے جی. سادگی سے عرض کروں دوستو, ایک دوسرے کے حق میں مولائی بننا ہے, مولا نہیں بننا ہے. آپ پہنچ رہے دوستان مولا. میں نے یا اللہ کمال ہے تیرے, تم نے پار کروا دیا سب کو. حالانکہ حالات تو ایسے تھے, حالات تو اتنے کمزور تھے بیچاروں کے, آپس میں ہی سب تک تفرقہ تھا, پھر بھی سارے. کیوں؟ مولا کے ساتھ تو تھے. سبحان اللہ. پروردگار کا کمال دیکھو دوستو. قوم بہت ہی فارغ تھی, شک کی کوئی نہیں. مولا بڑا باکمال تھا. قومیں کوتاہیاں کر جاتی ہیں, قومیں ناکامیاں کر جاتی ہیں, قومیں کوتاہیاں لرزشیں کرتی ہیں. مولا کمزور نہیں ہونا چاہیے, مولا ایسا کامل ہونا چاہیے جو اس سے مخلص ہو وہ پار ہو جائے. توجہ ہے. میں نے کسی بزرگ سے مولانا اسماعیل کا ایک جملہ سنا تھا. مولانا اسماعیلی کا بڑا ہی خوبصورت جملہ تھا. کسی نے ان سے کہا آپ کس قوم میں شامل ہو گئے؟ کس قوم کے؟ یہ جاہل سے بیوقوف سے یوں ہی بس پھرتے رہتے ہیں, نہ کچھ پتہ ہے, الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں. آپ پتہ نہیں کس قوم کا حصہ بن گئے جب وہ تشیع میں آئے. انہوں نے بڑا کمال جملہ کہا. انہوں نے کہا دیکھو قومیں ایسی ہوتی ہیں جاہل بیوقوف, کسی کے پیر جاہل نہیں ہونے چاہیے. خدا کی قسم جیسا مولا آپ کو ملا بنی اسرائیلیوں کو تو ذہن میں بھی نہیں آ سکتا. اتنا کمال مولا آپ کو خدا نے دیا ہے. مولا سے مخلص ہو, مولا سے ایک دوسرے کی جان کو آنا چھوڑو, مولا سے مخلص ہو جائے. خدا کی قسم خدا نہ جاتا تھا. فرعون پیچھے آ رہا ہے, پانی کی لہریں برابر ہو گئی. معذرت میں پر وقت نہیں تھا, نہیں تو میں ان مطالعے پہ اچھا خاصا آپ کا سانس خشک کرنا چاہتا تھا. اگر میرے پاس وقت ہوتا نا تو میں کم از کم ایک پاؤ خون سب کا کم کر کے اس مجلس سے آپ کو بھیجتا. مگر بھارت مجھے امید ہے میرا پیغام پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ. جب اس نے دیکھا نا کہ یہ کیا ہوا, پانی کی لہریں مل گئی, ڈوبنے لگا, موسیٰ پار ہو گیا, قوم پار ہو گئے. اب ذرا دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا یا منافقت تیرے یا سر.
کمال دیکھیے اس کی کلاسک ایگزامپل اللہ نے قرآن میں دی ہے. حتی اذا ادرکہ الغرق، جیسے اس نے درک کیا کہ میں تو ہوا غرق. حضور ترجمہ ہوا کمال کے لیے. حتی اذا ادرکہ الغرق، جیسے اس نے کیا درک کہ میں تو ہوا غرق. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اس نے جیسے ہی دیکھا نا کہ میں تو غرق ہونے لگا، فوراً کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں، میں تو ایمان رکھتا ہوں. کس پر؟ اس خدائے واحد پر جو بنی اسرائیل کا خدا ہے. اچھا جملے میں منافقت موجود ہے، یہ نہیں کہہ رہا جو حق کا خدا ہے. اس نے دیکھا نا ان کے خدا نے ان کو بچا لیا، اس کا مطلب حق تو انہی کا ہے. یا تو فوراً کس کو مان رہا ہوں؟ وہ جو بنی اسرائیل کا خدا ہے. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بھی ہوں مسلمانوں میں سے. آخری جملہ میرے اشرے کا حضور ذہن میں رکھیے گا، دعا دیجیے گا اور زحمت تمام. کمال ہے بھائی، اسے نہیں پتا تھا مومن بھی ہوتے. یہ خود کہہ رہا تھا. اس نے کیا کہا تھا وہ ساحران مصر کو؟ اس نے کیا کہا تھا؟ ایمان لیا. آمنت بھائی قبل ان اذن لکم، اس سے پہلے کہ مجھ سے اجازت لیتے. تو اسے پتا تھا مومن بھی ہوتے ہیں، مگر کیا کہہ رہا ہے؟ میں بھی ہوں مسلمانوں میں سے. بھائی فرعون مر گیا، مجھے تو آخری جملے کا بھی اس کے لطف آ گیا. میں کہتا ہوں فرعون نے جاتے ہوئے بھی نہ کمال کر دیا. پھر فرعون کو اللہ نے اچھی مثال بنایا، صحیح مثال بنایا، کیونکہ فرعون نے جاتے ہوئے بھی کمال کر دیا. اس نے کہا انا من المسلمین، میں بھی مسلمانوں میں سے. فرعون جانتا تھا ساری زندگی نبی سے لڑتے رہو نا، آخر میں منافقت سے اسلام قبول کرو تو مومنوں میں جگہ نہیں ملتی، مسلمانوں میں جگہ ملتی. جو ہے دوستو جو توبہ کے لیے وقت آخر کا انتظار کرے وہ فرعون مزاج سے ہو سکتا ہے، موحد نہیں ہو سکتا. جو ہے غلطی کو انسان جب زندگی میں درک کرے اسے وہیں اپنے میں سے نکال دینا چاہیے. اس کو وقت آخر کے لیے چھوڑنا نہیں چاہیے. ابھی بڑی زندگی پڑی، کہاں پڑی ہے حضور؟ ہم نے ایک سال میں نے کتنے جوانوں کے جنازے دیکھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کبھی بھی اس امید میں نہ رہی ہے ابھی بڑا وقت پڑا ہے توبہ کر لیں گے تو اس کا نام. اگر زندگی میں کچھ غلط چل رہا ہے، آج کی شب کو آخری شب تصور کیجیے، کہیں کچھ غلط چل رہا ہے. اب ہر کوئی اپنی ذات کا عارف ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوگا، ہر کوئی خود احتسابی کرے، سب کو پتہ ہے میں کہاں کچھ غلط کر رہا ہوں، کس تعلق میں غلط کر رہا ہوں، کس معاملے میں غلط کر رہا ہوں، پیسوں کا معاملہ ہے، جاب کا معاملہ ہے، کہیں سب کو پتہ ہوگا. آج کی شب اسے درست کیجیے، کل کا انتظار نہ کیجیے. کل کا انتظار کرنا فرعونیت ہے. آج کا انتظار کرنا، آج وہ درست کرنا، یہی موحد ہونے کی دلیل ہے. توجہ ہے دوستان؟ اللہ ایسے آزماتا ہے جیسے پچھلوں کو آزماتا ہے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ تفریق پیدا کرنی ہونا بہت آسان ہے. میری ایک تقریر آپ کی یہاں کالونی میں آگ لگا سکتی ہے، میرے لیے بڑا آسان ہے. میں نے چند جملے بدلنے ہیں، چند الفاظ بدلنے ہیں. کل دیکھیے یہاں پہ جھگڑا پڑا ہو، سو کرو، مسئلہ کوئی نہیں. جب خباثت کرنی ہونا بڑی آسان ہے، مگر جب ہدایت کرنی ہونا تو چراغ سے چراغ جلانا پڑتا ہے، معاملہ مشکل ہے. کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ جتنی دیر میں سچ جھوٹیاں پہنتا ہے نا، جھوٹ آدھے شہر میں گھوم بھی آتا ہے. بہت آسان ہوتا ہے خباثت. یاد رکھیں لڑانے والوں، آپ کو اس نام پہ بھی لڑا چکے ہیں کہ جس نام پہ سوائے دلوں کے ملنے کے اور کوئی شے ممکن بھی نہ تھی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جو ولایت امیر آپ کے دلوں کو جوڑنے کے لیے تھی، دنیا نے اس نام پہ بھی آپ کو لڑا دیا. یاد رکھیں وقت کے فرعون اپنی تمام سازشوں میں ڈٹے ہوئے. یہ اب آپ کا کام ہے کہ پہچاننے کے مولا کا تقاضا کیا ہے. میں نے اسی اشرے میں آپ کو بتایا ایک شیعہ کتنا مؤثر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مولا کے مشن کو ڈیمیج بھی کر سکتا ہے، نقصان بھی دے سکتا ہے. تو پھر ایک شیعہ اس قابل بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس نقصان کا ازالہ بھی کر سکتا ہے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ ہر وہ شے جو مومنوں کو آپس میں توڑ رہی ہو اسے ڈیلیٹ کر دیں، اسے حرف غلط کی طرح مٹا دیں، اور ہر وہ چیز جو جوڑتی ہو اسے آگے پھیلا دیں. لازمی نہیں ہے جو خباثت آپ تک پہنچے اسے آپ نشر کر دیں. یہ دیکھو جی کیا ہو رہا ہے. آپ ہر چیز آگے بھیجنے سے پہلے دیکھیں یہ اس قابل بھی ہے کہ آگے جائے کہ نہ جائے. اگر فائدہ مند ہے، وقت کے امام کی خدمت ہے، لازمی کیجیے.
مگر اگر صرف یوں ہی چسکے بازی ہے تو لعنت بھیج کے ایک طرف رکھ. توجہ ہے دوستان، مل کر رہے ہیں، موحد رہے. جہالت اور بے وقوفی اور کچھ بھی نہیں. جتنا مرضی اس کے اندر دلائل پیدا کرنے والا توڑنے کے لیے ہے، کچھ بھی نہیں. پانی کے بلبل ہیں. ہم یہاں بیٹھے مجلس سے ابھی میں آپ سب کا انٹرویو کروں، دیکھ رہا کتنا عظیم اختلاف سامنے آ جائے. کسی بھائی کی فکر کچھ کہہ رہی ہوگی، کسی کی کچھ، کسی کی کچھ. مگر دیکھو فرش اعضاء پہ بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ کیا یہی حسینی ہونے کی دلیل ہے؟ تو ہماری واحد پہچان حسینی ہے. باقی سارے معاملات بات کے، یہ بس سانوی باتیں ہیں. ان میں سے کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے سے تفریق اختیار کریں، ایک دوسرے سے ٹوٹ جائیں. ایک رہیں مصیبت ہے، قوم ہے مولا ہی نہیں، مولا پردہ غیبت میں ہے. یہ مصائب میں سے ہے اس قوم کے. یہ کوئی خوبی نہیں ہے اس قوم کی، یہ قوم کی مصیبت ہے. تو اس کا کچھ نقصان تو ہوگا نا بھائی. یہی اس کا نقصان ہے کہ بہت ساری باتوں پہ ہم متفق نہیں ہیں. مگر آئیے کہ اختلاف پر اتفاق کر لیتے ہیں. توجہ ہے، اس بات پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ ہاں ہم میں اختلاف ہے. مولا آئیں گے مسئلہ حل کر لیں، مگر جب تک مولا نہیں آئیں گے تب تک ٹوٹ کے نہیں رہیں گے. جیسے دشمن کی نظر میں ایک ہے، اگر ہم بھی ایک بن کر رہے ہیں. ہم نہیں سمجھیں گے تو دوست کون سمجھے؟ مجھے ایمان سے ہم نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ ہم نہیں تو آخر باہر دنیا کے سامنے ہم نہیں تو ولایت علی کا پرچم تھا. ہم ہی تو ہیں جو ماتم کرتے ہوئے سڑکوں چوراہوں اور گلیوں میں نکلتے ہیں. ہم ہی تو دنیا کو بتا رہے ہیں کربلا میں جو ہوا وہ ظلم تھا. کربلا میں کوئی باغی نہیں مارا گیا، کربلا میں فرزند زہرا حسین نہیں مارا گیا. نہ ٹوٹنا دوستو، تمہیں آل محمد کا واسطہ آپس میں. جس آگ کو کچھ جلانے کو نہیں ملتا نا وہ بجھ ہی جاتی. شام غریباں کی بھی آگ کسی نے بجھائی نہیں، جب کچھ جلانے کو نہ ملا آگ بجھ گئی. اب مختصر 1 سے 2 منٹ کا مسائل زحمت تمام. اگلا دن آیا دوستان عزیز، ڈھول تاشے بجنا شروع ہوئے. علی و بطول کی بیٹیاں ڈر گئی. شمر آیا کچھ رسیاں لے کر. میں نے صاحب نور ایمان اس کی کتاب پڑھی تھی، نور ایمان میں اس نے روایت لایا. کہتا ہے کہ جب جنگ نہروان تمام ہوئی نا، پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی 10 سے زیادہ آپ کے شہید نہیں ہوں گے، 10 سے زیادہ خارجی جو ہیں بچیں گے نہیں. وہ جو چند دن گرفتار ہوئے نا، امام حسین اس زندان کے باہر سے گزرے جس میں وہ خارجی قید تھے. امام نے دیکھا کہ ایک جو قیدی ہے نا وہ تکلیف سے کرہا رہا، کیونکہ اس کے ہاتھوں میں بڑی سختی سے رسی بندھی ہوئی. آپ مولا امیر کے پاس آئے تو بابا اجازت ہے، وہ ایک قیدی ہے اس کے ہاتھ میں رسی بندھی ہے، بڑی تکلیف میں جا کے رسی کھول دوں. مولا علی کی آنکھوں سے آنسو آئے. آپ نے فرمایا حسین جانتے اس کا نام کیا؟ کہا بابا میں جانتا. جاؤ جا کر کھولوں. آپ زندان میں آئے، آپ رسی کھول رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے. اس نے کہا علی کے بیٹے رحم بھی کر رہے اور افسوس بھی کر رہے ہو. اس لین کا نام تھا شمر بن فردوس. آپ نے فرمایا شمر میں اس لیے رحم کر رہا ہوں، میں رحمت للعالمین کی آل ہوں، مگر میں رو اس لیے رہا ہوں ایک وقت ہوگا نبی ذاتیاں تجھے خدا اور رسول کے واسطے، مگر تو ہے. دوستو وہ وقت 11 محرم کو آ گیا، رسیاں باندھ کے سوار کیا گیا. وقت مختصر معذرت میں بہت سارے منظر چھوڑ کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور اس کے بعد اونٹوں کو چلایا نہیں، انعام کے لالچ میں بھگایا گیا. بن پلانے اونٹوں پر بیویاں بیٹھی ہیں، ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، گود میں بچے ہیں. باقی تصور آپ کریں کہ عالم کیا ہو. یہ خود سکینہ نے منظر بتایا، بس میں اجازت دیتا ہوں وہ منظر سن لیجیے. شام کے دربار میں جب لعین کے سامنے لا کر آل محمد کو کھڑا کیا گیا، یزید نے ایک مرتبہ دیکھنا شروع کیا، ایک رسی میں 9 گلے پروئے ہوئے. جب اس کی نظر ایک چھوٹی قیدن پر پڑی نا تو اس نے اشارہ کر کے کہا تمہارا نام کیا؟ سکینہ خاموش. اس نے پھر اشارہ کیا تمہارا نام کیا؟ سکینہ خاموش. تیسری مرتبہ اس کو غصہ آیا، اس نے تازیانہ بردار کو اشارہ کیا. جیسی وہ تازیانہ اٹھا کے آگے بڑھنا، سید سجاد نے تڑپ کے کہا ظالم رک جا، میری بہن بولتی ہے رسی اتنی شدت سے بندھی ہو.
آواز پیدا نہیں کی، اجازت ملی، سید سجاد آگے بڑھے، رسی ڈھیلی، اس نے کہا بتاؤ تو صحیح تمہارا نام کیا؟ سکینہ نے دھاڑے مار کر رونا شروع، لیکن کہنے لگا میں کوئی ظلم تو نہیں کر رہا، میں پوچھ ہی رہا ہوں، نام ہی پوچھا نا، بس اس جملے میں سارا مسائل ہے۔ آپ نے جملہ سکینہ کا سننا ہے اور حیائے زینب کا سوچنا ہے۔ جب کہا نا میں نام ہی پوچھ رہا ہوں، اس میں رونے والی کیا بات؟ سکینہ رو کر کہتی اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ ہو حسین کی بیٹی اور شرابی مخاطب بنا لے؟ سوچے جب 4 سال کی سکینہ کی حیا کا یہ عالم تھا، اللہ جانے زہرا کی بیٹی خطبے کیسے پڑھتی، کہ جب سے تمہارا بابا مارا گیا تم پہ کون سے مسائل آئے؟ سکینہ نے اپنی مصیبتیں بتائیں، پتہ ہے بس میں 2 مصیبتیں بتاؤں گا۔ جناب سکینہ نے خود اپنا مسائل پڑھا ہے، آپ نے فرمایا جب سے میرا بابا مارا گیا تب سے اب تک مجھ پہ چھوٹی ترین مصیبت یہ آئی ہے، تب سے اب تک میں سو نہیں سکا، مجھے کسی نے سونے نہیں دیا۔ اس کے بعد جناب سکینہ نے نقشہ کھینچا کہ ہوا کیا میرے بابا کے بعد، کیسے مجھے تمانچے مارے گئے، میرے کانوں سے گوشت والے چھین لیے گئے، میرے دامن کو آگ لگے۔ آپ نے فرمایا جب اونٹوں پر بٹھایا گیا نا اور اونٹوں کو بھگایا گیا، سکینہ کہنے لگی میرے حصے میں جو اونٹ آیا نا اتنا لاغر اور کمزور اونٹ تھا، وہ چند قدم چلتا تھا اور گر جاتا تھا، میں منہ کے بل آ کر زمین پہ گرتی تھی، لہٰذا میں اس پہ سوار ہونے سے گھبرا گئی۔ ہوا کیا، میں نے اس کے ساتھ ساتھ بھاگنا شروع کر دیا، میں بھوکی تھی، میں پیاسی تھی، میں چند قدم چلتی تھی، میں گر جاتی تھی۔ بی بی نے ایک لائن کی جانب اشارہ کیا، جب میں گر جاتی تھی نا یہ ریچب نے کیس مجھے تازیاں نے مار مار کر بھگاتا تھا۔ دوستو یہی وجہ ہے جب سکینہ بار بار گری نا، آخر لائنوں نے جب فیصلہ کیا ایک اونٹ کی پشت سے سکینہ کو باندھ دیا گیا، اب جو اونٹوں کو بھگایا گیا، اب اس کے بعد سکینہ نے گرنا تو تھا نہیں، مگر اگلی منزل پہ جب اونٹوں